دوستو، شاملی کا ایک لڑکا جس کا نام آیوش ہے، آیوش ملک، جو کہ اب محمد علی اپنا نام رکھ چکا ہے، اس کے والد نے ایک پولیس کمپلین کی ہے کہ میرے بیٹے کو پھنسایا گیا ہے اور الزام لگایا گیا ہے چاندنی قریشی نام کی ایک لڑکی جو اس کی بیوی ہے اس پر اور اس کے والد پر، اور انہوں نے اس الزام کے تحت کئی لوگوں کو گھیرے میں لیا ہے، کچھ مسجد کے اماموں کو بھی لیا ہے، اور یہ پوری طرح کمپلین کی گئی ہے اور ایک پورا میڈیا کے ذریعے میڈیا کے لوگوں نے پورا نیریٹو، جس طرح عام طور پہ میڈیا کا رویہ رہا ہے وہ نیریٹو سیٹ کیا گیا۔ انہوں نے کوشش تو بہت کی کہ اس کو پڑوسی ملک سے بھی جوڑا جائے، اس کو جو ہے تو سمپتی کے حوالے سے جوڑا جائے کہ صاحب یہ کیونکہ ابھی تک جو چیزیں ہوتی تھی وہ غیر مسلم لڑکیوں کو لو جہاد کے نام پہ پھنسانے کی ہوتی تھی۔ اب یہاں معاملہ الٹا پڑ گیا، یہاں تو لڑکا ہی جو ہے تو اسلام میں آ گیا، تو اب اس کو کیسے کیا جائے؟ تو انہوں نے اس کو یہ کیا کہ بھئی ان کی بہت سمپتی ہے اور سمپتی کو ہڑپنے کے لیے چاندنی قریشی نے جو ہے تو ان کو اپنے گھیرے میں لیا اور اس نے وہ کیا۔ میں نے ابھی جو بیان کیا یہ وہ نیریٹو ہے جو میڈیا نے اور جو بھی فاسسٹ طاقتیں ہیں، جو یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے ان کا، وہ پورا جو کام کرتا ہے تو اس نے پورا سیٹ کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ان پیجز کے ذریعے، گودی میڈیا کے ذریعے پورا نیریٹو سیٹ کیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کو پوری طرح اویلیبل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آیوش جب سامنے آیا اور میڈیا سے روبرو ہوا تو اس کے استقامت کو دیکھ کر بڑی حیرت بھی ہوئی، کتنا وہ اپنے جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ کتنا، آج ہم لوگ بھی جو ہے تو اتنے زیادہ پریشر کو جھیل نہیں پائیں گے جتنا وہ جھیل رہا ہے، اور جتنے وثوق سے اور جتنے کانفیڈنس سے آ کر وہ پوری بات بتا رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، مجھے کسی نے ورغلایا نہیں، مجھے کسی نے بہکایا نہیں، اور جو اسلام کی معلومات وہ جو دے رہا ہے وہ بہت سارے مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ چاندنی قریشی جس کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کی اگر آپ پرانی تصویریں دیکھیں گے آیوش سے شادی کے پہلے کی، تو وہ بے پردگی والی ہے، جس میں جم ٹرینر رہ چکی ہے وہ، اور بے پردگی والی اس کی فوٹو ہے جس میں کوئی ماڈسٹ لباس نہیں ہے اس کا، اور بہت ماڈرن ہے، بہت، یعنی آپ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ آیوش ہے جس نے اسلام قبول کر کے اس کو اسلام میں لایا۔ ایک بہت بڑے مجدد اسلام کا قول یاد آ رہا ہے، میں نام مینشن نہیں کروں گا، لیکن ان کی جو بنیادی ابتدائی کتابیں ہیں اس میں ایک جگہ پہ بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کو جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، پڑھ کے، مطالعہ کر کے قبول کرے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، وہ تھوڑی طویل تحریر ہے اس کے اندر، تو آپ دیکھیے کہ آیوش نے اس کو پردہ کرنا سکھایا، آیوش نے اس کو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہونے کا طریقہ بتایا، اور آیوش جس طرح کہہ رہا ہے کہ وہ جو سمپتی والے پوائنٹ کو بھی اس نے میڈیا کے سامنے جو کہا کہ پوری دے دو، وہ اس کی بہنوں کو دے دو، والد کو دے دو، دوسروں کے نام پہ کر دو، میرے کو سمپتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ مجھے لینا دینا ہے، نہ اس کی اپنی وائف کا بھی اس نے دفاع کیا، خسر کا بھی اس نے دفاع کیا، اور جس طرح وہ چیزیں پیش کر رہا ہے تو اس کی استقامت دیکھ کر بہت زیادہ یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے اپنے آپ کو ہم کمزور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں، اور وہ جس طرح ایک بہت بڑے پریشر کو، جس طرح ملک کے حالات ہے اس پریشر کو جس طرح جھیل رہا ہے، تو اس سے کافی، اور کتنا پیارا چہرہ ہے اس کا، آپ دیکھیے کہ اس کے چہرے میں کتنی معصومیت ہے، کتنا پیارا وہ لگ رہا ہے داڑھی میں اس میں، تو ایک عجیب سی کیفیت ہوئی اس کے ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے بعد۔ اور ہم یہاں پر آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک میں جس طرح کے حالات ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی مختلف کوششیں مسلسل چل رہی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اصل میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لڑائی ہے، یہ پولیٹیکل لڑائی نہیں ہے، یہ صرف سطح میں بنے رہنے کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک جو سوچ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے کہ جب تک یہ رہیں گے، اسلام جب تک رہیں گا، جب تک وہ ان کا جو نظام لانا چاہتے ہیں وہ نظام کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اسلام کے پاس وہ بہت ساری باتیں ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں، ویڈیو تفصیل ہو جائیں گی اس میں مثالیں دینے میں، لیکن آپ ابھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح آیوش کے جو بیانات ہیں اس نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی ایسا ایک ٹائم یا ایک آدمی یا ایسا نہیں رہتا، بلکہ اس نے غور و فکر کیا، اس نے بہت اچھی بات کی کہ چاند تاروں میں، آسمان میں غور و فکر کر کے جو ہے تو میں نے سیکھا، یہ تو قرآن بتا رہا ہے،
قرآن یہی بتا رہا ہے کہ آپ پوری کائنات میں غور کرو، آپ اپنے اطراف میں غور کرو، کیا یہ پوری نظام کو چلانے والا کیا ایک خدا نہیں ہو سکتا؟ یعنی ایک خدا ہی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ اگر ایک مفروضہ یہ ہم کرے کہ بہت سارے خدا اس کو چلا رہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خدا بول رہا ہے ابھی بارش ہونا اڑیسہ میں، اور دوسرا خدا بول رہا ہے نہیں ابھی نہیں کرنی، تو جھگڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایک ایشورواد کا جو کانسیپٹ ہے، ایک ایشور کو ماننے کا جو کانسیپٹ ہے، یہی کانسیپٹ جو ہے تو انسانیت کو، انسانوں کو نجات دلا سکتا ہے۔ اور ہم دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا، مطلب میرے اپنے کچھ کلمات ہے، چاہے یہاں کی پوری اپوزیشن ختم ہو جائے، چاہے یہاں پر انسانوں کو کتنا بھی دبا دیا جائے، چاہے یہاں پر مسلمانوں کو مکمل طور پر بین کر دیا جائے، اس کے باوجود اسلام کی فطرت ہے کہ وہ انہی گھروں میں سے اس طرح آیوش کے جیسے نوجوان نکلیں گے جو دیکھتے ہوں گے، جو حق کو پسند کریں گے، جو حق کو سمجھیں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے، انہی گھروں میں سے جو ہے تو ایسی امید ہے اللہ کی ذات سے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، قرآن مجید میں وہ واقعات ہے۔ اور فرعون کے گھر میں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ تو اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ تو ہو گیا آیوش کا، آیوش کی جو آزمائش ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آیوش کو جس آزمائش سے گزارے گا۔ چاندنی قریشی نے بھی جب تک پردہ نہیں کرتی تھی جب تک اس کی آزمائش نہیں ہے، جب تک وہ یعنی اس کے والد فروٹ بیچتے تھے، انہیں جم ٹرینر تھی، اس کی فوٹوز وغیرہ انسٹاگرام پہ، اس پہ کوئی آزمائش نہیں۔ لیکن جب اس نے حق کے راستے پہ آئی، جب اس نے شوہر کے کہنے پر پردہ کی، اس نے اسلام کو پوری طرح فالو کرنا شروع کی، تو اس پہ آزمائش ہے۔ یہ آزمائش ہماری زندگی کا پارٹ ہے، یہ آزمائش ہوتے رہیں گی۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اس ملک میں جہاں رہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کی پوری پاسداری کریں۔ ہم صرف ایسے مسلمان نہ ہو کہ ہم صرف مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ اس نے ایک اور اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ ایک ہوتا ہے آدھار کارڈ کا، آیوش نے بہت پیاری بات کہی، ایک ہوتا ہے آدھار کارڈ کا مسلمان، جس آدھار کارڈ میں اس کے نام میں مسلم ہے، مسلمان نام ہے، اور اس کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر، اس کی ملازمت میں، اس کے پیشے میں، اس کے رسومات میں، اس کی رہن سہن میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ وہ آزادانہ طور پہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو بہت پیاری بات کہی اس نے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ آیوش کی طرح، آیوش ملک کی طرح، جو محمد علی بن چکا ہے، اس کی طرح ہم جو ہے مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو، ہمارے معاملات کو ہم سدھارے، ہم نمازوں کی پابندی کرے، ہم جو ہے تو اپنے کاروبار میں، ملازمت میں ایمانداری برتے، ایمانداری کے ساتھ ہم کام کریں۔ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم کو جتنے بھی کام اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم کو، یعنی قانون کی پاسداری سے لے کے بہت ساری، یعنی انسانیت کی خدمت سے لے کے ایسے بہت سارے کام ہم کو اس ملک کے اندر انجام دینا ہے، تاکہ ہم اسلام کی شہادت دے سکیں۔ اب شہادت جو ہے نا، ایک شہادت ایک ورڈ ہے، شہادت کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ کسی جنگ میں جا کر جو ہے تو شہید ہو جانا۔ یہ شہادت، بے شک اس کو بھی شہادت کہتے ہیں، لیکن شہادت ایک ہوتے ہیں گواہی کے، شہادت کے ایک معنی گواہی کے ہوتے ہیں، کہ جیسا ہم اشہد اللہ الہ بولتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ شہادت جو ہے، عملی شہادت دینے کی ضرورت ہے، کہ جس طرح ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی مانتے ہیں، تو ہم کو اس کے مطابق، اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بول رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے تو ہماری زندگی میں کہیں دور دور تک اسلام دکھائی نہیں دیتا۔ تو بہت اچھا لگا یہ آیوش کو دیکھ کر، اس کے چہرے پہ کا نور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آیوش کے جیسی، آیوش ملک کے جیسی جو ہے استقامت جو ہے نصیب فرمائے، آمین۔